السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین خبریں دیکھتے ہیں، اور کل آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی، کچھ نجی مصروفیات تھیں، تو روزنامہ جنگ کی سرخی عمران خان کا نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو فون، اسلاموفوبیا اور عالمی انتہا پسندی کے ماحول میں دوسرے لیڈرز کو راستہ دکھانے پر تعریف۔ بیوروکریٹس فیصلے نہیں کر رہے، حکومت کو مشکلات ہیں، نیب ہر کیس کھولنے کے بجائے بڑے مقدموں پر توجہ دے، 3 ہفتے میں بڑی خوشخبری دوں گا وزیر اعظم۔ نواز شریف کے بیرون ملک اربوں روپے پڑے ہیں، بڑے لوگوں کو سزا ملتے ہی چھوٹے بدعنوان خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، انڈیا میں الیکشن تک سرحدوں پر خطرہ رہے گا، کالا دھن ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا۔ ریئل اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ناظرین کل بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بات ہو رہی تھی۔ IMF بہتر شرائط پر قرض دینے کو تیار، دہشت گرد تنظیموں کو ختم کر کے رہیں گے، فضل الرحمان جیسے لوگوں نے دین کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم۔ وزیر اعلیٰ بزدار کی کارکردگی مزید بہتر ہوگی، ایڈیٹروں سے گفتگو۔ یوم پاکستان کی پریڈ کے مہمان خصوصی ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد پاکستان پہنچ گئے، 1.25 کھرب روپے کے معاہدے ہوں گے۔ عمران خان نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا، 21 توپوں کی سلامی، صدر وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے، وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے، وفد میں اہم کاروباری شخصیات شامل۔ چیئرمین CBR-WR کی تقرری کے لیے معیار ہی تبدیل، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ میرٹ پر PAS-PSP افسران کے لیے روٹیشن پالیسی تیار، 460 ارب کی پیشکش منظور۔ سپریم کورٹ نے نیب کو بحریہ ٹاؤن کے خلاف کارروائی سے روک دیا، 28 اگست سے 25 ارب ڈاؤن پیمنٹ مکمل ادائیگی 7 سال میں۔ MDA کے خلاف نیب کارروائی بھی عدالت کی اجازت سے مشروط۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں جشن بھنگڑے کے کاٹے گئے، ہر مشکل کے بعد آسانی، الاٹیز کے تحفظ میں کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوں، ملک ریاض۔ چین پاکستان کو 300 سے زائد اشیاء پر آسیان ممالک کی طرز پر رعایت دینے پر راضی۔ روزنامہ ایکسپریس، بھارتی الیکشن سے پہلے خطرات، 3 ہفتوں میں بڑی خوشخبری متوقع، عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو فون، دہشت گردی کی مذمت، دورہ پاکستان کی دعوت، مہاتیر محمد کی 23 سال بعد پاکستان آمد، پرتپاک استقبال، $800 ملین کے MOUs سائن ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کو کراچی میں کام کرنے کی اجازت دے دی، الاٹیز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کاروباری طبقے کا بحریہ ٹاؤن کیس میں عدالتی فیصلے کا بھرپور خیر مقدم، مسلمانوں کی بات پر سکتہ ہو جاتا ہے، دنیا بھارت کے دوہرے معیار کا نوٹس لے، حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، سابق صدر زرداری کی فضل الرحمان سے ملاقات۔ پاکستان میں سون ہٹ آئل گیس جیک پاٹ، یہ خوشخبری ہے جو عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ 2 ہفتے کے بعد اچھی خبر سنائیں گے۔ PM عمران لسٹ stabilizing economy as biggest challenge country is facing، $900 million agreements $900 million کی ورتھ ہے agreements with Malaysia to be signed today۔ اور اس کے علاوہ روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون، پاکستان eyes far east markets via Malaysia، اسلام آباد mounts diplomatic push after سمجھوتا ایکویٹلز۔ بھارت میں آپ نے دیکھا کہ سمجھوتا ایکسپریس کے جو نامزد ملزمان تھے انہیں بری کر دیا گیا، اور مسلمانوں کا جو قتل عام کہیے اسے، جو افسوسناک واقعہ ہوا اس میں جو جانیں ضائع ہوئیں، ان کا کوئی ہمیں اس کا نتیجہ نہیں نظر آیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان نے اس پر احتجاج بھی کیا، پاکستان کی سطح پر اس پر بہت ہی اعتراض اور بجا اعتراض سامنے آیا، لیکن یہ مودی سرکار کے کارنامے ہیں، ہم ان کے عدالتی نظام پر تو کیا انگلی اٹھائیں گے، لیکن بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ
اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام. میڈم، مجھے اجازت دیں 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنے کی. جی فرمائیے. پہلی تو گزارش یہ کروں گا کہ مہاتر محمد صاحب کو بہت مبارک، ان کے قدم مبارک ہوں پاکستان کے لیے. آمین. اتنے گریٹ مسلم لیڈر آف ہسٹری ہیں. بالکل ہے. دوسری بات گزارش یہ کروں گا، جی. جو پرائم منسٹر آف نیوزی لینڈ ہیں، جی جی. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ او آئی سی میٹنگ جو آج ہو رہی ہے وہ ایک اسپیشل سیشن بلائے جن میں انہیں انوائٹ کرے اور ہائیسٹ ایوارڈ آف پیس اینڈ ہیومینٹی دے. اگر یہ اس کو شمیشا سوراج کو بلا سکتے ہیں، مسلم دشمن کو، تو ان کو بلا کے ان کو ریوارڈ کریں جو اس وقت ان کی ایفرٹس ہیں مسلم ایک اسلاموفوبیا ختم کرنے کے لیے. اور انہیں تو نوبل پرائز دینا چاہیے ورلڈ کمیونٹی کو کہوں گا. اور ایک بہت اور امپورٹنٹ ملک کے حوالے سے کہ ہم میر جعفر اور میر دشمن میر صادق جو ہیں، جن کو ہم سیاسی لیڈر بنا لیتے ہیں اور ہندوؤں کی زبان بولتے ہیں، مودی کی زبان بولتے ہیں، ان کے بچے جب 1 سال کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جی اس وقت تو میں 1 سال کا تھا، میرا احتساب ہو رہا ہے. جب ضیاء کی بات کریں تو اس وقت وہ 200 سال کے بن جاتے ہیں. یہ منافقوں کو کب تک ہم برداشت کریں گے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ جناب جمال مصطفیٰ صاحب. آپ کی 2 تجاویز تو واقعی بالکل ٹھیک ہے کہ جو بڑے لیڈرز ہیں اور جس طرح سے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم اس وقت سب کے سامنے ان کا دل جیتنے میں کامیاب نظر آتی ہیں، بڑی بات ہے. ان خاتون کی ہمت حوصلے کی بھی بڑی داد ان کو دینی چاہیے. مشکل حالات ہیں ان کے ملک میں اس طرح سے کہ نیوزی لینڈ کی ہسٹری میں اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے. آسٹریلیا کے عوام میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ریسزم تھوڑا بڑھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن نیوزی لینڈ کے حوالے سے کبھی اس طرح کی کوئی خبر آئی نہیں. اور یہ جو حملہ آور تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلوی تھا. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو جو قیادت ہے اس کا بھی امتحان ہوا کرتا ہے. تو اچھی بات کی آپ نے. دوسری جانب آپ نے بلاول کی بات کی، اور بلاول کی بات کے دوران آپ نے جو کہا کہ وہ ہندوؤں کی زبان. جمال مصطفیٰ صاحب تھوڑی سی معذرت کے ساتھ وہی بات ہے کہ جیسے ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، نہ ہی ہمارا دین ہمیں یہ ساری تعلیمات دیتا ہے. بالکل اسی طرح ایک عام ہندو بھی اپنے مذہب پر قائم رہ کر امن کی بات کرتا ہے، اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے. ہاں لیکن جو انتہا پسند سوچ ہے جسے ہندوتوا کہتے ہیں اس سے ہماری جنگ ہے. اور اسی طرح کے جتنے بھی رویے ہیں ان سے سارے انسانوں کی جنگ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جہاد عرض کر رہا ہوں. فرمائیے. دیکھیے میرا دو سوال ہے. ایک سوال یہ کہ بحریہ ٹاؤن کی ریکوری جو ہو رہی ہے وہ ریکوری وہاں کے متاثرین جو تھے انہی کا کیس تھا کہ بھائی میرا 100 روپے کا پلاٹ 5 روپے میں خریدا گیا ہے، تو جو ریکوری کے پیسے آئے ان متاثرین کے حوالے کیا جائیں اور اسی شڈول سے کیا جائے. ایک تو یہ سوال تھا. دوسرا یہ تھا کہ مہنگائی کی ابھی انہوں نے گروسری کے اوپر 15 to 20% انکریز کر دیا ہے. اب آپ کہہ رہے تھے کہ ہم چیخیں نکلیں گی لوگوں کی، تو باقی ان کی نہیں نکل رہی ہے. اب عوام کی اتنی چیخ نکلے گی کہ خدا نہ خواستہ لوگ جو بیچارے اپنا بجٹ کرتے ہیں اب تو یا منتھلی بجٹ چینج ہونے لگے کہ اب آپ بتائیے کس طرح لوگوں کو گزارا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں جناب عالی، بہت شکریہ. آپ کے علاوہ جو آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی تجزیہ کار اور مبصرین ہیں وہ بھی اب اس بات کو محسوس کرتے ہوئے یہ بات بارہا مختلف فورمز پہ کرنا شروع ہو چکے ہیں، ٹی وی چینلز پہ پروگرامز کے ذریعے، اپنے کالموں کے ذریعے، گفتگو میں، کہ جناب اب اس حکومت کو پچھلی حکومتوں پر ملبہ ڈالنے کی عادت سے باہر نکل کر وزراء کو اپنی اپنی منسٹریز پہ فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو بھی اب بہت سا ایسا وقت جو نکل چکا ہے اس پر رائے زنی کرنا یا طعنہ زنی کرنا یا اس کا حوالہ دینا نہیں بنتا، آگے کی بات کرنی چاہیے. اگر واقعی جو وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو 2 ہفتے کے بعد اچھی خوشخبری ملنے والی ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے اور اس خوشخبری کے نتیجے میں عوام کی زندگی سہل ہوتی ہے تو اس سے بڑی اور کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے. جناب علی السلام علیکم. السلام میم، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ. میم ایک تو نیوزی لینڈ کے بارے میں دیکھیے وہاں کی وزیر اعظم، دیکھیے لوگ کہتے ہیں نا بعض انسانیت،
آپ دیکھیں انہوں نے کتنی جلدی ود ان آورس آ کے ایک تو پریس کانفرنس کا 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ شاید اس دن کیا نا میڈم. دیکھیے اس کو کہتے ہیں انسان, اللہ نے مسلمان ہندو یعنی انسان سب سے پہلے پیدا کیا ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد دیکھیے انہوں نے بولا ہم نے 25 منٹ کے اندر مجرم کو پکڑ لیا, اور ہمارے یہاں تو سالوں سال ہو جاتے ہیں ہم مجرم ہی نہیں پکڑ پاتے, بس ہم ایک الزام دے دے کے چلاتے رہتے, یہ ہو گیا یہ ہو گیا, بس الزام در الزام ہوتا ہے. دیکھیے وہی بات ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے, مگر دیکھیے میں بولا کراچی سے بھی شاید چھوٹا, اس کی 50 لاکھ یا 60 لاکھ کی شاید آبادی ہے میرے خیال میں. جی جی ایسے ہی. تو دیکھیے وہ بھی ایک ملک ہے نا. اور دیکھیے سب سے بڑی خوشی بات ہے کہ آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کی لائف یعنی اذان سے ہر چیز انہوں نے دکھائی ہے. تو اس کو کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے انسان پیدا کیا ہمیں, تو وہ انسانیت ان کے اندر جو ہماری چیزیں تھیں نا ان کے اندر چلی گئی, ان کی چیزیں شاید ہم نے ان کی بھی چیزیں اڈاپٹ صحیح سے نہیں کی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور بالکل بجا بات آپ نے کی ہے کہ انسان ہی ہے مقصد, تخلیق جو ہے مخلوق جو ہے اللہ کی انسان ہے. قرآن شریف اگر خود آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو یہ بہتر پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے پہلے انسان کو مخاطب کیا ہے اور اس کے بعد وہ ایمان والوں تک پہنچتا ہے. طریقہ یہی ہے. اور جو آپ نے نیوزی لینڈ کی ابھی مثال دی تھی, خیر ان کو آسانی اس لیے بھی رہی ظاہر ہے مجرم ملزم تلاش کرنے کے لیے کہ وہ تو 17 منٹ تک لائیو سٹریمنگ کرتا رہا اللہ کا بندہ, جس قسم کا گھنونا فعل اس نے انجام دیا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو آپ کی سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان کے پاس حالانکہ فلٹرز کا نظام ہوتا ہے اور کوئی بھی آبجیکشنیبل مواد جو ہے وہ فوری طور پر بلاک ہو جاتا ہے, ریموو کر دیا جاتا ہے, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو پایا. اس کی وجہ سے ویسے کہا جا رہا ہے کہ پڑھنے میں آیا تھا کہ جو ایڈورٹائزرز ہیں انہوں نے فیس بک سے اپنی ایڈورٹائزنگ, سارے نہیں بہت ساروں نے اپنی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ پل بیک کی ہے, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں تھا جس طرح سے فیس بک کے ذریعے اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے لائیو سٹریمنگ اس واقعے کی ہوتی رہی. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جناب علی, آپ فون پہ بات کر لیجئے گا, والیوم بند کر دیجئے. ہلو جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ہلو آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ کی آواز اس لیے ہمیں نہیں آ رہی کیونکہ آپ ٹی وی پہ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ ڈیلے کی وجہ سے فیڈ بیک آتا ہے. اچھا جناب, بات ہم آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, مغربی ممالک, ان تمام ممالک کی جب کرتے ہیں تو ایک بات ہم تھوڑی سی شاید اس پہ توجہ نہیں دیتے. ان تمام ممالک نے بڑی محنت سے قانون کا نظام نافذ کیا ہے اور اس کو مشروط کیا ہے جو اسٹیٹ اپنے شہریوں کو سہولتیں دیتی ہے. جو ٹیکس وہ لیتے ہیں جناب وہ بہت زیادہ شفافیت اور ایمانداری سے عوام پر لگایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے عوام اور ان کے حکمران اور ان کا پورا نظام ایک دوسرے سے ہمیں جڑا ہوا نظر آتا ہے. جو وزیر اعظم نیوزی لینڈ ہیں انہوں نے اس واقعے کے فوری بعد بغیر کسی سیاسی مصلحت کے, بغیر کسی ڈیلے کے, تاخیر کے, جو آٹومیٹک ویپنز ہیں, ہتھیار ہیں خودکار, ان پر پابندی کا اعلان کر دیا. پہلے انہوں نے اعلان کر دیا, یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا, اب اس کے حوالے سے جو بھی ان کو کام کرنے ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ کر لیں گی. ہمارے یہاں یہ مضبوطی اور یہ عزم نظر بڑا کم کم آتا ہے. اے پی ایس کا اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد بھی آج تک ہم 20 نکات پر بحث مباحثہ کر رہے ہیں, اور اسی میں بلاول صاحب کا بھی ذکر آ جائے گا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. آپ تو کل آئی نہیں, میں تو بس آپ کا انتظار ہی کرتی ہوں کہ بھی آپ آئیں تو کوئی ہماری کال بھی ملے. میں نے فضا آج سے کوئی ہفتہ پہلے وہ ایک اسٹوڈینٹ نے اپنی پرنسپل کو مارا تھا. جی 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 تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا. اب یہ کل پرسوں بہاولپور کا واقعہ ہوا ہے. جی 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 تو یہ کہاں حکومت جا رہی ہے؟ یہ تو لوگوں کو شے ملتی جائے گی. پھر تو اسٹوڈینٹ کے ساتھ ذرا کچھ ہوا تو انہوں نے تو ختم کرنا ہے. پھر کیا ٹیچر پڑھانا ہی چھوڑ دیں یا کیا کریں گے؟ بہت شکریہ جی, بالکل صحیح بات آپ نے اس وقت اٹھائی ہے. بالکل ہی عجیب سے حالات ہیں. بات کریں گے, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج.
खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारी जो कॉलर मोहतरमा थी काबिल एहतराम, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि जो इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कुछ वाक़यात होते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने असातिज़ा पर कातलाना हमला करते हैं या उनको बाकायदा वाकई मार दिया जाता है। फिर मिसाल की मिसाल हमारे सामने, मिसाल के हवाले से भी आज एक ख़बर है कि 2 मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ा सुनाई गई है क़ैद की। ये रुझानात पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहे हैं? इसी वजह से जनाब आली कि हमने नेशनल एक्शन प्लान में जो नुकात थे उन पर संजीदगी से गौर व खौज़ करने की कोशिश ही नहीं की। हम दोगली पॉलिसियाँ चलाते चले आए हैं। सूबों के जो करने के काम थे वो सूबे अपने अपने मकासद में, अपने अपने अहदाफ में कुछ ऐसे मसरूफ़ नज़र आए कि ये सबसे बड़े जो इश्यूज़ थे इनको एड्रेस नहीं किया गया। निसाब की तब्दीली की भी बात होती है, मदारिस के ऊपर एक ख़ास निगाह रखने की भी ज़रूरत महसूस की गई थी। इसके अलावा भी बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन एक और रुझान हम देखते हैं नौजवानों में। ज़ाहिर नौजवान वैसे ही जज्बाती हुआ करते हैं, वो अक़ल से ज़्यादा जज्बात से काम लेते हैं, दलील से ज़्यादा उनमें जोश और वलवला पाया जाता है। मुताले की कमी, मुताले से दूरी, दूसरी गैर मुस्तनद किताबों का जो एक हम देखते हैं कि सैलाब सा नज़र आता है, ख़ास तौर पे पंजाब की सतह पर। ऐसे ऐसे राइटर्स, ऐसी ऐसी रिवायात, ऐसी ऐसी कहानियाँ फ़रोग़ पा रही हैं कि जिनका ना तो हकीकतन हक़ाइक़ से कोई ख़ास गहरा ताल्लुक़ बनेगा, ना हमारी जो मज़हबी और सही मुस्तनद तालीमात हैं उनसे कोई रिश्ता जुड़ता है। आप ज़रूर मज़हब की तालीम हासिल कीजिए, लेकिन मुस्तनद लोगों की लिखी हुई तसानीफ़ तारीख़ी तौर पर, जिन पर तमाम उलमा का अग्रीमेंट हो, जिनके बारे में आपको पता हो कि जो बात वो कर रहे हैं वो मुतसादिम नहीं है ना कुरान और सुन्नत से, ना इसके अलावा माशरे से, ये सब कुछ ज़रूरी है। एतदाल पसंदी तभी फ़रोग़ पाएगी, और एतदाल पसंदी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपने पूरी दुनिया में बहैसियत एक ज़िम्मेदार इंसान के रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुस्तफ़ा साहब, देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो बिलावल जरदारी ने बयान दिया है, जी जी, ये अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका होकर आए जी, और वहाँ से जो इनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया उसी के मुताबिक, यानी इंडिया के मौक़िफ़ की ये हिमायत कर रहे हैं। ठीक। कैसे बेशरम लोग हैं कि ये इनसे पूछा गया, ये सवाल किया गया कि जनाब आप पैदा होते ही आप अरबों रुपए के कैसे मालिक बन गए, तो उस पर ये नाराज हो गए। सही है। अब मसला ये है कि ये सिर्फ अपना इख्तिदार चाहते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले बेनज़ीर भी अमेरिका से कहकर आई थी कि हमें इख्तिदार में लाइए तो हम उसामा को हवाले कर देंगे। ठीक है, अब ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? पता नहीं जनाब इनको आली। शर्म नहीं आती है कि ये पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ही मुखालिफ सही बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है मुस्तफ़ा साहब। अफसोस की बात यही है कि हमारे हुक्मरान जो हैं, हाकिम तो होते हैं अवाम पे, लेकिन उनकी अपनी जड़ें इस मुल्क में बड़ी कमज़ोर सी नज़र आती हैं। उनकी औलादें, बहुत सारों की हम बात करेंगे कि सबकी नहीं, उनकी औलादें दूसरे ममालिक में पढ़ती भी हैं, वहाँ से तरबियत भी हासिल करती हैं। हम उनकी हुब्बुल वतनी पर या उनकी नेक नियति पर शुबा किए बग़ैर सिर्फ वो बात करेंगे जो वो ख़ुद अपने मुँह से अदा करते हैं। बिलावल जरदारी ने जो बात की है वो बात काफ़ी हद तक वैसे तो दुरुस्त है कि जो ऐसे कलअदम अफराद रहे जिनसे इंतखाबी सतह पर बहुत सी पार्टियों ने अलाइंसेस किए या उनकी मदद हासिल की, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं हुआ। लेकिन जनाब अगर सिंध की बात कर लें तो मेरा ख़्याल है, मैं तो जब से बलदियाती इंतखाबात हुए और वो ख़बर अखबार की जीनत बनी थी जिसमें यह बताया गया था कि कराची में कोई 12 अफराद ऐसे थे कि जिनका कोई ना कोई ताल्लुक़ ऐसी सियासी जमातों से निकलता था जिन पर पाबंदी थी, यानी वो सियासी तौर पर मैदान में तो हैं लेकिन उनकी जो पेरेंट जमातें या नज़रिया है वो काबिल तशवीश है। क्या हुआ? सिंध हुकूमत ने कराची में या पूरे सिंध में अगर बात कर लें तो ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया है? कभी आपने सुना है? नहीं।
بہت ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے بارے میں آ جاتا ہے کہ جناب اس کا تعلق اس گروہ سے تھا، اس کا تعلق اس گروہ سے تھا اور ان کو پکڑ لیا گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مقدمات اگر چلتے ہیں تو کہاں پہنچ کے ختم ہوتے ہیں؟ پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے ان معاملات میں، تو یہ دوغلا پن ہے جناب عالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریاض خان بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. جی فرمائیے ریاض بھائی. جی یہ جو کل گلشن میں آگ لگی ہے بلڈنگ میں اور 2 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل دے. لیکن میری حکومت وقت سے، یا ہم جو کہتے ہیں کہ جی سندھ یا وفاق بھائی کوئی بھی ہے، وہ اس قسم کا کوئی سسٹم کر لے کہ جو 10 منزلہ 15 منزلہ 20 منزلہ کم سے کم سامان جلتا ہے کوئی بات نہیں، آگ بعد میں بجھا لے، لیکن خدا کے لیے انسانوں کو بچا لیں. سب سے پہلے لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے. سیکنڈلی میری جو وہاں پہ لوگوں سے آپ کے چینل کی توسط سے ریکویسٹ ہے، پورا پاکستان سن رہا ہے کہ بھائی وہاں کھڑے ہو کے موویاں بنا رہے ہیں، بھائی موویاں بنائیں، اپنا شوق پورا کریں، لیکن بھائی وہاں پہ بڑے بڑے کوئی چادریں لے لیں، کوئی وہ لے لیں کہ کھڑے ہو جائیں اپنی مدد آپ کے تحت، کہ کوئی جم کرے تو کم سے کم وہ معمولی زخمی ہو، زیادہ نقصان نہ ہو، زمین پہ نہ آئے، وہ چادر میں آ جائے. کسی بڑی بڑی چادریں لے لے، کوئی سسٹم ایسا کر لیں کہ بچائیں لوگوں کی جانیں. بالکل ٹھیک ہے ریاض صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. جو شہری دفاع کا محکمہ ہوا کرتا ہے، سیلف ڈیفنس، ایک زمانہ تھا کہ وہ اس طرح کی جو ایکسرسائزز تھیں وہ کرائی بھی جاتی تھیں، فوری امداد کے طریقے بھی سکھائے جاتے تھے. اب تو بات کرنا ہی عجیب لگنے لگا ہے، کیونکہ ہر سرکاری ادارے کی ہمیں کارکردگی بالکل ہی صفر نظر آتی ہے. کل ہماری ساتھی اینکر ایک نجی چینل پہ انہوں نے بڑا اچھا پروگرام کیا اسی حوالے سے، ثنا ہاشمی نے، اور انہوں نے اپنے رپورٹر سے جب پوچھا تو ان رپورٹر نے یہ بتایا کہ جو سنورکلز ہیں وہ صرف نمائشی سنورکلز ہیں، وہ فنکشنل نہیں ہے. باؤزرز جو ہیں ان پر ڈرائیورز ہی نہیں ہے، گاڑیاں چلانے والا عملہ ہی موجود نہیں ہے. اور جو چیف فائر آفیسر تھے اس پروگرام میں، انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ وہاں پر افرادی قوت کی کمی ہے. محکمہ فائر بریگیڈ کی اگر بات کریں، کسی ایک کی کیا بات کریں، شہریوں کی جو آپ نے رسپانس کی بات کی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اندر کسی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو بنیادی معلومات ہوتی ہیں ان کی بھی کمی ہے، اور ہمارا فوری طور پہ جو رسپانس کا طریقہ ہے وہ بھی بڑا کمزور ہے. یہ ساری باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں. کہا گیا کہ اس بلڈنگ میں وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی موجود نہیں تھا، یعنی وہاں پر کھڑکیاں دروازے پراپر طریقے سے پوری بلڈنگ میں موجود ہی نہیں ہے جس سے دھواں باہر جا سکے. اس طرح کی جو بلڈنگز میں وائلیشنز ہیں، ایک کیا بات کریں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم جی، عمر فاروق بول رہا ہوں پنڈی سے. فرمائیے. یہ جو ایکسٹریمزم ہے یہ دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے. ایسا ہی ہے. بھارت میں آپ دیکھیں گورنمنٹ ان کی قائم ہے RSS کے نام سے. جی جی. امریکہ کا ایک تنظیم تھی بلیک واٹر، اس کو حکومتی سرپرستی حاصل تھی. ٹھیک ہے. اس کی ہم ساری جتنی بھی دنیا میں تنظیمیں ہیں سب کو کنڈیم کرتے ہیں اور سب کو بین کرنا چاہیے، نہ صرف کہ پاکستان میں بین کرنا چاہیے. صحیح بات. ٹھیک ہے یہ. اور دوسرا میرا یہ بلاول اور باقیوں کے یہ ہے کہ یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لوگ ہماری ریاست سے زیادہ طاقتور کس طرح ہو رہے ہیں. ہماری ریاستی ادارے ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ مطلب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے لہجوں میں اور ان کے ماتھوں پہ شکن نہیں آ رہے. تو ریاست کی طاقت کدھر ہے؟ ریاست کو یہ اتنا کھلا کھلم کس طرح آ کے چیلنج کرے؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. دیکھیے بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ریاست اس وقت ظاہر ہے کہ بہت تحمل سے کام لے رہی ہے، لینا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کام ریاست کی لیول پر اس کی ریپرزنٹیشن کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے. اچھا، اب ان لوگوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اپنے انٹرسٹ میں اگر کوئی بات ہے تو ظاہر ہے وہ بہترین ہے، لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہو پا رہا یا کوئی ذاتی سطح پر بات کی گئی ہے تو پھر اس کو وہ جمہوریت کا لبادہ اڑاتے ہیں. وہ اس بارے میں بالکل اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں اس واویلے میں کہ اگر ان کے خلاف کچھ ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے جمہوریت پر بات آئے گی. اب ہمارے عوام کا بھی قصور ہے کافی، ظاہر ہے، کیونکہ وہ اس بات کو شاید صحیح سے سمجھتے اگر ہیں بھی تو پتہ نہیں وہ پھر مجبور ہیں، کیا چکر ہے
کہ وہ انتخابات میں ان سب لوگوں کو مینڈیٹ دیتے ہیں, یہ ان کے عوامی نمائندے ہیں. تو یہ بھی معاملہ ذرا آسان نہیں نظر آتا, الجھا ہوا سا نظر آتا ہے. السلام علیکم. ہلو ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, جمشید بندیال بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جی تمام ممالک کے سربراہان کو بلا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. جی جی اور ہمارے مسلمانوں کا دل جیتا ہے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم. بالکل بے شک. کم از کم ان کو دعوت دینی چاہیے اور ہمارے مسلمانوں کا اور پاکستان کے لوگوں کو استقبال کا موقع دینا چاہیے. جی جی انہوں نے دی ہے, تاکہ ہم بھی ان کی عزت کر کے یہ بڑھا سکیں بالکل کہ ایک نفرت کی دیوار جو پیدا کی جاتی ہے یا وہ ہے یا انہوں نے یہ سارا کر کے ختم کی ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ بندیال صاحب. نہیں بالکل, وزیر اعظم صاحب نے جو پرائم منسٹر نیوزی لینڈ ہیں ان کو دعوت دی ہے اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے, اور واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. بڑی تحمل سے, بڑی بردباری سے اس پورے معاملے کو نمٹایا انہوں نے, اور جو سنجیدگی ان کے اندر نظر آئی ہمیں, وہ بڑی بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں. وعلیکم السلام جناب. ہلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ چلیے جی معذرت جناب, ہم بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ بات کیجئے. ٹی وی سے سن کے جواب دیں گے تو نہ آپ کو آواز آئے گی نہ ہمیں آواز آئے گی. تو یہ سارے معاملات تھے, اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اہم معاملات پر آپ کی رائے لی جائے, یہ سوچا اور سمجھا جائے کہ ہمارے عوام, ہمارے ویورز, ہمارے کالرز کیا سوچتے ہیں اور کتنا اطمینان ہے انہیں. اچھی بات یہ جناب کہ پاکستان جو ہے جنوبی ایشیا میں خوش ترین لوگوں میں شامل ہو چکا, اس فہرست میں سر فہرست ہے جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں, اور ہم بڑے اچھے خوش باش لوگ ہیں. اسی خوش باش اپنی جو نیچر ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے مشکل اور مختلف حالات سے نمٹنے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے. جناب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.